محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ حضرات تھک گئے ہوں گے، دور کا سفر کر کے بھی آئے ہیں اور رات دیر بھی ہو گئی ہے، مگر اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جسم تھکے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں کروڑوں جسم ہیں جو صرف دنیا کے لیے تھک رہے ہیں، کروڑوں جسم ہیں جو صرف خواہشات کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے تھک رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے تھک رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور پھر ہمارا یہ آپس کا جمع ہونا کوئی 2-4 مہینے کے لیے تو ہے نہیں، ایک ہی دن ہے، ایک ہی رات ہے، تو اس میں جتنا اپنے آپ کو تھکائیں گے اتنا اللہ کو رحم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ رحم فرما کر ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کی محبت وہ نعمت ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ سے اتنی محبت کرو، مفہوم ہے یہ، مجھ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو۔ آپ سن رہے ہیں نا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ دنیا میں کسی سے بھی تمہیں اتنی محبت نہ رہے جتنی مجھ سے ہو۔ اتنی مجھ سے محبت کرو کہ ساری دنیا کے سارے پیاروں کی محبت پر میری محبت غالب آ جائے۔ اتنی محبت کرنے کا ہمیں حکم ہے، یہ تو حکم ہے، آپ علیہ السلام کا حکم ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو اس حکم کے آئینے میں پرکھیں، کیا ہمیں حضور سے اتنی محبت ہے؟ ہمیں حضور سے اتنی محبت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت حضور سے ہو؟ نہیں ہے۔ زبان، محبت زبان کا عمل نہیں ہے، محبت دل کا عمل ہے، اور پھر وہ محبت عمل پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرنی ہے، بہت محبت کرنی ہے۔ جو انسان اپنے پیاروں کے لیے کرتا ہے نا، وہ سب حضور کے لیے کرنا ہے۔ انسان اپنے پیاروں کے لیے کیا کرتا ہے؟ اگر اس سے دور ہو تو اسے یاد کر کے روتا ہے، اگر اس سے دور ہو تو اسے یاد کر کے روتا ہے۔ ہم پڑھتے تھے مدرسے میں تو اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھے، PTCL بھی نہیں تھا ہمارے پاس، موبائل تو تھے ہی نہیں، خط لکھتے تھے۔ تو میری ماں مجھے بہت یاد کرتی تھی، اور میرا مستقل یہ معمول رہا کہ جب عصر کی نماز سے 25 منٹ پہلے ہماری چھٹی ہوتی تھی تو میں وضو کر کے، لوگ جا کے سنتیں پڑھتے تھے، لوگ جا کے چائے پیتے تھے، بہت سارے ہمارے ساتھی چائے کے عادی تھے، عصر سے پہلے انہوں نے چائے لازمی پینی ہوتی تھی، بہت سے جا کے سنتیں پڑھتے تھے، بہت سے جا کے ذکر کرتے تھے، بہت سے جا کے چائے پیتے تھے۔ میری پڑھائی کے زمانے کا یہ مستقل معمول رہا، ادھر چھٹی ہوئی، ادھر وضو کیا، اور گھٹنوں پہ سر رکھ کر اپنی ماں کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں، آپ اوجھل ہیں اس سے، وہ آپ سے اوجھل ہے، تو آپ اس کو یاد کریں، اور اتنا کریں کہ دل تڑپ کے آنکھ سے آنسو بہ جائیں۔ ہم حضور کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ حضور یاد آ کے ہماری آنکھیں ابل پڑیں، ہمارا دل حضور کے عشق سے مچل پڑے،
اتنا حضور کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں، یاد نہیں کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خواہش اور اس کی رضا کے لیے انسان ہر چیز کی بازی لگا دیتا ہے، سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ ہم اس قانون کے آئینے میں دیکھیں تو کیا میں اور آپ حضور کے لیے کیا کچھ قربان کرتے ہیں، کتنی قربانی کرتے ہیں، کیا قربان کیا ہے ہم نے حضور کے لیے؟ کیا ہم نے شادیوں میں اپنی عزت کو قربان کر کے حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے؟ کیا اپنی غفلت اور سستی کو پامال کر کے ہم نے اپنی زندگی کے ہر کام میں سنت کو اپنایا ہے؟ بہت سے لوگ سستی کی وجہ سے سنت کو نہیں اپناتے۔ بھائی پگڑی کیوں نہیں پہنتے؟ بس بوجھ سا لگتا ہے، بوجھ سا لگتا ہے، شرم آتی ہے، عجیب لگتا ہے، اس لیے پگڑی نہیں پہنتے، حالانکہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے۔ داڑھی نہیں رکھتے، کیوں؟ رشتہ نہیں ملے گا، بیوی ڈانٹے گی، بیوی لڑے گی، بیوی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شادیوں میں کفار کی رسموں کو اپناتے ہیں، کیوں؟ کہ بھی آخر لوگوں کو بھی تو منہ دینا ہے نا، رشتہ داروں کو بھی تو منہ دکھانا ہے، ورنہ تو ناک ہی کٹ جائے گی کہ بھئی یہ کیسی شادی ہوئی۔ یہ سارے مواقع ہیں حضور کے لیے قربانی کرنے کے، اور ہم نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے تو صحیح، لیکن اتنی نہیں ہے جو محبت کے قوانین کے مطابق کامل ہو۔ حضرت حذیفہ کھانا کھا رہے تھے ایک شاہی دربار میں، فارس کے دربار میں کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے۔ پاس والوں نے کہا حضرت اٹھا کے کھائیں نہیں، یہ لوگ اس کو برا سمجھیں گے اور اچھا نہیں لگے گا، آپ ایسے مت کریں۔ لیکن انہوں نے اثر ہی نہیں لیا، لقمہ اٹھایا اور کھا گئے۔ پھر فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ ہے حضور سے محبت۔ حضرت عثمان اسلام لائے، اسلام سے پہلے چونکہ مالدار تھے تو اس زمانے کے مالداروں کا فیشن یہ تھا کہ ان کا جو تہبند تھا نا، وہ جو تہبند باندھتے تھے وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ پیچھے کو گھسٹ رہا ہوتا تھا، پاؤں اس میں ڈھکے ہوتے تھے۔ حضرت عثمان اسلام لائے، اسی دن ان کا تہبند اوپر آدھی پنڈلی تک چلا گیا، آدھی پنڈلی تک۔ یہ ہے نا، یہ انسان کی ٹانگ ہے، یہ ٹخنا ہے، یہ گھٹنا ہے۔ ہر انسان کے ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان 16 انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے، 4 8 12 16۔ ہمارے نبی کی سنت ہے 8، آدھی پنڈلی تک اپنے پانچوں کو رکھنا۔ حضرت عثمان اسی دن کسی نے دیکھا کہ ایک دم تہبند آدھی پنڈلی تک اٹھا ہوا ہے، تو دیکھنے والوں نے کہا عثمان یہ کیا ہوا، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اتنے بڑے بڑے آپ تہبند پہنتے تھے، آج آپ کی آدھی پنڈلی ننگی ہو رہی ہے۔ فرمانے لگے ہاکذا رأیت عزرت رسول اللہ، رسول اللہ کا تہبند ایسے ہی ہے، اچھا لگے تو بھی ٹھیک ہے، آپ کو برا لگے تو بھی ٹھیک ہے۔ محبت ہو جائے تو پھر انسان اس کو خوش کرنے کے لیے، محبوب کو خوش کرنے کے لیے سر دھڑ کی بھی بازی لگا دیتا ہے، ہر چیز قربان کر دیتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے نہ لوگوں کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ محبت کے اصول ہیں، قوانین ہیں۔ ان قوانین کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں ہمیں حضور سے کتنی محبت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اتنی مجھ سے محبت کرو کہ ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں اور میری محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جائیں،
جس دن تمہیں اس درجے کی محبت حاصل ہوگی نا اس دن بنو گے مومن، اس سے پہلے مومن نہیں ہو۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی مجھ سے محبت کرو ساری محبتیں مغلوب ہو جائیں، میری محبت غالب آ جائے، اور جس دن تمہیں اس درجے کی میری محبت حاصل ہوگی نا اس دن بنو گے مومن، اس سے پہلے مومن نہیں ہو۔ اس محبت کے اس درجے کا حاصل کرنا یہ اس کے ہم مکلف ہیں، اس کا ہمیں حکم ہے۔ اس لیے میں اور آپ نیت کریں حضور سے محبت کریں گے، کریں گے نا بھائی، کریں گے نا؟ ہاں، اتنی نہ بھی ہو بتکلف کریں، بتکلف کریں، بتکلف کریں گے انشاءاللہ حقیقت میں بھی ہو جائے گی۔ اور محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ درود پاک کی کثرت ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے نا، کثرت سے، مگر دھیان کے ساتھ، ایسے ہی نہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ اس سے محبت میں اضافہ نہیں ہوگا، اجر مل جائے گا۔ محبت میں اضافہ تب ہوگا جب آپ اس تصور سے بیٹھیں کہ آقا کے روضے پہ بیٹھا ہوا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، حضور کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور حضور کو درود سنا رہا ہوں۔ عجیب عمل ہے درود شریف۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں بار بار فرماتے تھے، بھئی میرا دل چاہتا ہے ہمارے تعلق والے موت کو کثرت سے یاد رکھیں اور درود شریف کی کثرت کریں۔ بھئی میرا دل چاہتا ہے ہمارے سارے تعلق والے موت کو یاد رکھیں، درود شریف کی کثرت کریں۔ اور جگہ جگہ حضرت درود شریف کی مجلس محفل قائم کرنے کی ترغیب دیتے تھے، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ درود شریف کی مجلس۔ اور اس کی عجیب برکات ہیں، عجیب۔ جن گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کسی کو کسی کی شکل اچھی نہیں لگتی، وہ عاملوں کے پاس جانے کی بجائے اپنے گھر میں جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر روزانہ درود پاک کا وقت مقرر کریں اور درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں نفرتیں محبت سے نہ بدل جائیں تو کہنا۔ جن گھر والے تنگی کا شکار ہیں یہ شروع کر لیں۔ جن گھروں میں بے سکونی ہے، مزہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں عجیب سی بے سکونی ہے، یہ شروع کر لیں، درود شریف کی مجلس قائم کریں۔ مجلس قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے محلے والوں کو بلا لیں، نہیں، گھر کے افراد آپس میں جمع ہوں اور ایک وقت مقرر کریں۔ جیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نا، ایک تعلیم کا وقت مقرر کر کے روزانہ فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم کی جائے، اسی طرح روزانہ درود پاک کی مجلس کا وقت مقرر کر کے بیوی بھی بیٹھے، باپ بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھیں، سارے جمع ہو کے ایک چادر بچھائیں، اس پہ گھٹلیاں رکھیں اور پڑھ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نہ آئے تو یہ سب کو آئے گا، بچوں کو بھی آئے گا۔ عجیب عمل ہے یہ، عجیب برکات ہیں اس کی۔ تو اپنے گھروں میں درود پاک کی مجالس کو قائم کریں، کریں گے کوشش۔ مغرب کے بعد جنہوں نے بیان کیا تھا مولانا مسعود صاحب، 2014 میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے مدرسے میں درود شریف کی مجلس قائم کریں۔ 2014 میں ان کو اجازت بھی دی تھی سلسلہ قادریہ میں، اور ان سے کہا تھا کہ بھئی آپ اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں درود شریف کی مجلس قائم کریں۔ ابھی مجھے مغرب کے بیان کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے جب سے آپ نے فرمایا ہے تب سے اب تک ہماری درود شریف کی مجلس چھوٹی نہیں ہے، اور ہفتے میں 1,00,000 دفعہ درود شریف ہو جاتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 1,00,000 دفعہ درود شریف ہو جاتا ہے۔ اور کہنے لگے ہم نے اپنے مختلف گھروں میں بھی یہ قائم کیا ہے، کئی گھروں میں ہفتے میں 1,00,000 درود ختم ہو جاتا ہے۔
روزانہ بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، سارے گھر والے پڑھتے ہیں تو ہفتے میں 1 لاکھ ہو جاتا ہے۔ 20 منٹ میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، 20 منٹ میں 1000 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 20 منٹ میں آرام سے 1000 دفعہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا لمبا ہوگا تو زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو آپ سب نیت کریں، انشاءاللہ اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں درود پاک کی مجلس قائم کریں گے نا انشاءاللہ۔ کون کون اپنے گھروں میں درود پاک کی مجلس قائم کریں گے؟ اللہ قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر درود شریف پڑھیں گے، دیر ہو گئی ہے لیکن آپ ابھی جب درود شریف پڑھیں گے نا اتنا مزہ آئے گا کچھ نہ پوچھیں۔ تو جس کو جو درود آسان لگے وہ پڑھے، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 منٹ پڑھیں گے تو کوشش کریں اس 20 منٹ میں 1000 دفعہ درود ہو جائے۔ آپ جتنے آپ ہیں اتنے ہزار ہو جائیں گے۔ مجمع تو کئی سو ہے تو انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ہو جائے گا۔ تو ابھی انشاءاللہ اس کی ترتیب بنائیں گے۔ ایسا سنیں جب آپ درود شریف پڑھیں گے نا، 1 دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو 1 دفعہ درود پڑھتے ہی فرشتہ اس درود کو لے کر حضور کے پاس پہنچے گا اور آپ کے نام سے حضور کی خدمت میں پیش کرے گا۔ آپ نے فرمایا جب میرے امتی کا نام میرے سامنے لیا جاتا ہے اور اس کا درود مجھے سنایا جاتا ہے، میں اپنے اس امتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کتنی دفعہ آپ کا نام حضور کے سامنے لیا جائے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ تو ابھی ہم نے درود شریف کی ایک مشق ہے، یہ ایک مشق کرنی ہے۔ کیا؟ درود شریف پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، میرا یہ درود میرا نام لے کر فرشتے حضور کو سنا رہے ہیں اور حضور میرے لیے دعا کر رہے ہیں اور مجھ سے خوش ہو رہے ہیں۔ اس تصور سے میں درود پڑھ رہا ہوں، میرا درود اسی وقت جا رہا ہے، میرے نام سے سنایا جا رہا ہے اور حضور سن کے خوش ہو رہے ہیں اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس تصور سے ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔